اس ویڈیو کے اندر مختصراً کئی اہم خبریں آپ سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آج 14 جولائی 2026 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے، جو تمل ناڈو میں گائے کے ذبیحے یعنی قربانی پر مدراس ہائی کورٹ کی جانب سے لگائی گئی مکمل پابندی سے متعلق ہے۔ ویڈیو کی مفصل تفصیل درج ذیل ہے۔ افواہوں کی تردید۔ ویڈیو کی شروعات میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پورے ملک میں گائے کی قربانی پر سے پابندی ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی نیا قانون نہیں بنایا اور نہ ہی پورے بھارت کے لیے اجازت دی ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کا فیصلہ اور تمل ناڈو حکومت کی اپیل۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے مدراس ہائی کورٹ نے تمل ناڈو میں گائے اور بچھڑے کے ذبح پر مکمل پابندی لگانے کی ہدایت دی تھی۔ تمل ناڈو حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ریاست کے موجودہ قانون کے خلاف ہے۔ تمل ناڈو اینیمل پریزرویشن ایکٹ۔ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ ریاست میں 1958 کا ایک قانون پہلے سے نافذ ہے، جس کے تحت ہر گائے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اگر کوئی گائے 10 سال سے زیادہ عمر کی ہو، کام کرنے یا افزائش نسل کے قابل نہ رہی ہو اور متعلقہ سرکاری افسر اس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے تو اسے مقررہ جگہ پر ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ درخواست سے بڑھ کر فیصلہ۔ حکومت کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ میں اصل مقدمہ صرف یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عوامی مقامات کے بجائے مقررہ ذبح خانوں میں قربانی دی جائے، لیکن ہائی کورٹ نے اس محدود درخواست سے آگے بڑھ کر پوری ریاست میں مکمل پابندی عائد کر دی، جس کی درخواست بھی نہیں دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کا عبوری حکم۔ سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد کہا کہ پہلی نظر میں ہائی کورٹ کے حکم پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر فی الحال عبوری روک اسٹے لگا دی ہے تاکہ پورے معاملے کی تفصیل سے سماعت کی جا سکے۔ آخری فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ یہ معاملہ اب صرف قربانی کا نہیں بلکہ ایک آئینی سوال بن چکا ہے کہ جب کسی ریاست میں پہلے سے کوئی قانون موجود ہو تو کیا عدالت اسے ہٹ کر اتنا بڑا اور وسیع حکم جاری کر سکتی ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ اب اسی قانونی نقطے پر غور کرے گی۔ سپریم کورٹ نے گائے کے ذبیحے پر پابندی کے مدراس ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی۔ سپریم کورٹ نے پیر کو مدراس ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی، جس میں تمل ناڈو میں بقرعید یا اور دن کہیں بھی گائے یا بچھڑے کے ذبیحے پر پابندی لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ معاملہ جسٹس وکرمرات اور سندیپ مہتا کی بینچ کے سامنے آیا۔ بینچ تمل ناڈو کی اس عرضی پر سماعت کر رہی تھی جس میں ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں ریاست میں گائیوں اور بچھڑوں کے ذبیحے پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ بینچ نے ریاستی حکومت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے حکم پر عبوری روک لگا دی۔ بینچ نے کہا کہ پہلی نظر میں ہائی کورٹ کے حکم کے آخری پیراگراف جس نے پوری ریاست میں پابندی عائد کی ہے میں تصحیح کی ضرورت ہے۔ ریاستی حکومت کی درخواست میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے گائے اور بچھڑوں کے ذبیحے پر مکمل پابندی لگا دی، جبکہ اس کے سامنے دائر درخواست میں صرف عوامی مقامات پر گائے کے ذبیحے کو روکنے تک ہی محدود تھی۔ ریاستی حکومت نے اصرار کیا کہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں اپنی حدود سے تجاوز کیا اور ایسی ریلیف دی جس کے لیے نہ تو اپیل کی گئی تھی اور نہ ہی کوئی درخواست دی گئی تھی۔ ریاستی حکومت نے دلیل دی کہ یہ حکم ریاست کے قانونی ڈھانچے کے خلاف ہے اور یہ عدالتی قانون کو از سر نو لکھنے اور دوبارہ ترتیب دینے کے مترادف ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس CJR، جسٹس سوامیناتھن اور وی لکشمی نائرن کی ڈویژن بینچ نے یہ حکم ہندو مکل کاچی کے جنرل سیکرٹری کے سوریا پرشانت کی PILE کی بنیاد پر بقرعید کے حکم سے ایک دن پہلے 27 مئی کو دیا تھا۔ درخواست گزار کی استدعا تھی کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی جائے کہ مویشیوں کی قربانی صرف مقررہ جگہوں پر ہی ہو، لیکن ہائی کورٹ نے مکمل پابندی کا حکم جاری کرتے ہوئے گائے اور بچھڑوں کو کہیں بھی اور کسی بھی دن ذبح کرنے پر پابندی لگا دی۔ ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے لیے حکومت کے اس حکم پر انحصار کیا جس میں کہا گیا تھا کہ دودھ کی پیداوار اور دیہی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے گائیوں کے ذبیحے پر روک لگانا ضروری ہے۔ عدالت نے سپریم کورٹ کی نظیروں کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ بقرعید منانے کے لیے گائیوں کا ذبیحہ کوئی لازمی روایت نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ نے گائے کے ذبیحے پر پابندی کے مدراس ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ وہیں دوسری جانب دہلی فسادات، طاہر حسین سمیت 5 افراد مجرم قرار۔
آپ یعنی عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 کے دہلی فسادات کے دوران IB افسر انکت شرما کے قتل کیس میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد انکت شرما کے بھائی نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارے لیے ملے جلے جذبات کا لمحہ ہے۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر مدھوکر پانڈے نے کل یعنی 13 جولائی کو کہا کہ انکت شرما کیس میں فیصلہ کسی بھی فریق کی جیت نہیں ہے۔ پانڈے نے کہا اس طرح کے معاملات میں ہر کوئی نقصان اٹھاتا ہے۔ متاثرہ کے خاندان کو نقصان اٹھانا پڑا اور اب سزا یافتہ ملزم کے خاندان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس میں معاشرہ ہار گیا ہے اور یہ فیصلہ کسی بھی فریق کی جیت نہیں ہے۔ طاہر حسین کے وکیل تارا نروالا نے کہا کہ انکت شرما یادو کے خاندان کو انصاف نہیں دیا گیا اور یقینی طور پر طاہر حسین کو نہیں۔ اس نے کہا کہ ظاہر ہے ہم مایوس ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم نے یہ مقدمہ بہت اچھی طرح لڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یقیناً ہم اپیل دائر کریں گے۔ وکیل نے کہا جن 6 لوگوں کو بری کیا گیا ان کا کیس بہت مضبوط تھا اور نچلی عدالت نے بھی اسے قبول کیا۔ حسین مایوس ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہوئی، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ جب ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے طاہر حسین کو مجرم قرار دیا تو وہ عدالت میں آنسو بہا گئے۔ اس کے وکیل نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ شرما کے قتل کے وقت وہ عام آدمی پارٹی AAP کے کونسلر تھے، لیکن اس کیس میں ان کا نام سامنے آنے کے بعد پارٹی نے انہیں معطل کر دیا تھا۔ عدالت نے 5 ملزمان کو مجرم قرار دیا اور 6 کو بری کر دیا۔ واضح رہے طاہر حسین مجلس اتحاد المسلمین سے گزشتہ سال اسمبلی کے لیے چناؤ بھی لڑ چکے ہیں۔ وہیں دوسری جانب گیانواپی متھرا اور سنبھل مسجد مندر تنازع، دونوں فریقوں نے سپریم کورٹ کی تجویز ٹھکرا دی۔ ہندو اور مسلم فریقوں نے اتر پردیش کے 3 اہم مندر مسجد تنازعات میں ثالثی میڈیشن کے لیے سپریم کورٹ کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ دونوں فریقوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ معاملے کا فیصلہ عدالت کے ذریعے ہی چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وارانسی کی گیانواپی مسجد، متھرا کے شری کرشن جنم بھومی شاہی عیدگاہ مسجد تنازع اور سنبھل کی شاہی جامع مسجد سے متعلق مقدمات میں باہمی ثالثی کی تجویز دی تھی۔ اس مقصد کے لیے عدالت نے فریقین کی رضامندی بھی طلب کی تھی۔ اقدام سپریم کورٹ ایکشن سمادھان سماروہ 2026 کے تحت کیا گیا تھا۔ گیانواپی مسجد مقدمے میں ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ مسجد کے احاطے میں موجود قدیم مندر کو مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں منہدم کر کے مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 1993 تک سومناتھ ویاس خاندان مسجد کے تہخانے میں پوجا کرتا تھا، جسے اس وقت کی ملائم سنگھ یادو حکومت نے روک دیا۔ دوسری جانب مسلم فریق کا موقف ہے کہ مسجد ہمیشہ سے مسلمانوں کے قبضوں میں رہی ہے اور اس کی مذہبی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی۔ متھرا کے شاہی عیدگاہ مسجد تنازع میں ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ شاہی عیدگاہ مسجد کرشن جنم بھومی کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے۔ انہوں نے عدالت سے مسجد کو موجودہ نظام سے موجودہ مقام سے ہٹانے اور قدیم مندر کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگرچہ 2020 میں دیوانی عدالت نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کا حوالہ دیتے ہوئے مقدمہ خارج کر دیا تھا، لیکن بعد میں متھرا کی ضلعی عدالت نے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا۔